سب بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الصلاۃ اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور صلی اللہ، اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بے شک باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، بے شک حرما نصیب ہوں تجھے امید گے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز کے سو والا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہاب، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بریم، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ محفل جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اس سے پیشتر میرے بھائی اندلیب چمن رسالت حافظ مولانا محمد علی فیضی صاحب سے آپ نے تقریباً پونے 2 گھنٹے نعت سماعت کر لی ہے، اور اتنا طویل نعتوں کو سننے کے بعد کہ اب آپ کا نصاب پورا ہو گیا ہے اور اس کو مکمل کر لیا ہمارے بھائی جناب قاری یوسف صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ اور بھی جن لوگوں نے سر شام سے اپنی اپنی خدمتیں اپنی اپنی غلامی پیش کی، اللہ پاک سب کو قبول فرمائے۔ آمین۔ حضرت مولانا جمال الدین صاحب اور ان کے تمام رفقا کو ہدیہ تبریک پیش کیا جاتا ہے، اور دعا کی جاتی ہے کہ بلانے والوں کو، لانے والوں کو، منتظمین کو اللہ اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ابھی میں نے سنا ہمارے ناظم اجلاس کہہ رہے تھے کہ خانقاہ عالیہ قادریہ رضویہ کے صاحب سجادہ حضرت مولانا احسن رضا خان صاحب، وہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت کے گھرانے سے تشریف لانے والے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی حاضریاں قبول کرے۔ آمین۔ تھوڑی دیر میں نے بھی آقا کی بارگاہ میں کچھ غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ آپ حضرات، ویسے میں میرا تعارف کرا دوں، مولانا نے بہت نوازا، اللہ ان کے جملے میرے لیے دعا بنا کے قبول کرے۔ یہ مولانا جمال الدین صاحب کو کسی نے غلط رپورٹ پیش کر دی تھی کہ کوئی خطیب اور مقرر ہے، اور وہ غلط فہمی میں آ کر پروپیگنڈے کا شکار ہو کر انہوں نے دھوکہ کھایا اور آج مقرر کی حیثیت سے مجھے بلایا۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ میں کوئی مقرر آدمی نہیں ہوں، بارگاہ غوثیت کا فقیر ہوں، تو میں نے کوئی تقریر نہیں کرنا۔ وہ بارگاہ غوثیت کا ایک بربت ہے، بربت، اس کو صرف میں نے بجانا ہے۔ بربت دل پر عشق کے تار میں نے چھیڑ کر چلے جانا ہے، جو میرا کام ہے، اور بس اس کے بعد میری حاضری مکمل ہو جائے گی، غلامی کا ثبوت انشاءاللہ دے کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے کوئی تقریر کرنا نہیں، میں آغاز ڈائریکٹ درد دل سے کر رہا ہوں۔ یہاں جو میں نے اخیر میں بھائی مولانا محمد علی فیضی صاحب سے نعت پڑھتے سنا، تو مجھے لگا یہاں ایک ایک آدمی بیٹھا ہوا عاشق رسول ہے۔ سبحان اللہ، بے ممبر شک سے لے کر کے زمین تک جتنے بیٹھے ہیں یہ سب شاک ہے، اور دنیا میں عاشق رسول سے بڑا کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں کوئی وی آئی پی نہیں بیٹھا ہے، یہاں سب وی آئی پی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں کوئی بادشاہ نہیں بیٹھا ہے،
یہاں سب کے سب بادشاہ جس پہ رشک کرے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک اور بادشاہ تو بادشاہ ہے، بادشاہ کوئی ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کوئی دو ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، جسے دنیا سکندر اعظم کہتی ہے۔ اگر سکندر اس وقت موجود ہوتا تو میں اس سکندر کو چیلنج کے ساتھ اس منبر کے نیچے بٹھا کے کہتا، ان کے مقدر پہ تو رشک کر، تو کیا مقدر کا سکندر ہے اور تیری اوقات کیا ہے، تجھ سے بڑا محروم کون ہے کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے پیدا ہوا اور تو نے 16 سال محنت کی، اور 16 سال محنت کے بعد تو نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، لیکن تو ہی کہتا تھا نا کہ جب میں جنازے میں جاؤں گا تو میرے دونوں ہاتھ باہر کر دینا تاکہ میں ہاتھ خالی لے کر کے جاؤں۔ مسلمانوں، جو بات میں کر رہا ہوں یہ تقریر نہیں بلکہ یہ دل کی آواز ہے، اگر یہ بات تم نے سمجھ لیا تو تم اپنے مقدر پہ رشک کرو گے۔ کوئی سکندر اور کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے تمہارے سامنے۔ میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، 16 سال محنت کر کے جس نے جنگل و بیابان میں گھاس پھوس پر سویا اور آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، جب جنازے میں گیا تو خالی ہاتھ گیا اور اس کو کیا ملا؟ آدھی سے زیادہ دنیا کی حکومت ملی اور ہاتھ خالی گیا، لیکن سنیو اس کو آدھی سے زیادہ دنیا ملی ہے اور تمہیں اللہ کا محبوب ملا ہے، تمہیں مالک کونین ملا ہے، تمہیں مصطفیٰ جان رحمت ملے ہیں، اور تم جب دنیا سے جاؤ گے تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، اپنے جنازے میں ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لے کر کے جاؤ گے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر تم دامن مصطفیٰ لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری۔ ارے یہ انسان کیا انسان، فرشتے بھی تمہاری تعظیم کریں گے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ کس بنیاد پر؟ تمہارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ اگر رہ گیا، جنازے میں تم دامن مصطفیٰ لے گئے، فرشتے تمہاری تعظیم کریں گے، تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ اگر علماء بیٹھے ہوئے پیچھے تو میں ان کی توجہ چاہتا ہوں دعا لینے کے لیے۔ تمہیں جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت تمہاری قبر میں سمٹ آئے گی اور تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب تم نبی سے وفا کر لو گے، رسول اللہ سے وفا کر لو گے۔ تم سب کے سب عاشق رسول ہے۔ اب بس ایک بات کر کے بات پوری کر لینا ہے، سمجھ لیں۔ اللہ اکبر، نبی سے وفا کسے کہتے ہیں؟ نبی یہ پاک سے وفاداری کا مطلب کیا ہے؟ تم سب عاشق رسول ہو نا میرے بھائی، تو اب بتاؤ رسول اللہ سے ہمیں وفا کرنا ہے، اللہ ہمارا ہوگا اگر ہم نے نبی سے وفا کر لی۔ اقبال نے تک کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم روزی روٹی کے لیے پریشان ہو، خدا تمہارا ہو جائے اگر تم نبی سے وفا کر لو۔ ارے اگر بٹیا کی شادی کے لیے پریشان ہو، خدا تمہارا ہو جائے اگر تم نبی سے وفا کر لو۔ اللہ اکبر، یہ نوکریاں کیا چیز ہے، دنیا تمہاری غلام بن جائے اگر تم نبی سے وفا کر لو۔ نیند کی گولی کھا کر کے تمہیں نیند نہیں آتی، نیند کیا چیز ہے، جنت تمہارے پاس سمٹ آئے۔ اللہ اکبر، اگر تم نبی سے وفا کر لو۔ میرے بھائی نیند کیا چیز ہے، کیا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ اکبر، وہ بغداد کا بہلول سے دنیا بہلول دانا کہتی ہے، وہ دیوانہ گھروندہ بنا کر جنت بیچتا ہے بادشاہ کی بیوی کو۔ اللہ اکبر، نبی کی وفا کتنی بڑی چیز ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ سب سے معافی چاہتے ہوئے، کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ میلاد منانے والوں، 1500 سالہ جشن منانے والوں، قمقمے لگانے والوں، جھنڈے لگانے والوں، اپنے گھروں کو سجانے والوں، مجلسہ سجانے والوں، مرید ہونے والوں، قادری، برکاتی، رضوی، اشرفی، چشتی، وارسی، مداری، سب پڑھنے والوں، کیا ہمارے اندر وفاداری ہے نبی کی؟ یاد رکھنا، اگر نبی کی وفاداری
वफादारी है तो तुम कादरी हो, वरना तुम कादरी कहलाने के हकदार नहीं हो। अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम चिश्ती हो, वरना तुम चिश्ती कहलाने के हकदार नहीं हो। अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम मदारी हो, वरना तुम मदारी कहलाने के हकदार नहीं हो। अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम रज़वी हो, वरना रज़वी कहलाने के हकदार नहीं हो। आप कहेंगे अमीनुल कादरी ये नबी की वफादारी क्या होती है? मैं उसको एक मिसाल से समझाता हूँ और बात पूरी होगी, क्योंकि बात हो चुकी। 2.25 घंटा जब नबी की नात हुई तो बात हो गई। इसलिए कि जिक्र नज़्म में किया जाए या नस्र में किया जाए, जिक्र जिक्र होता है, महबूब का जिक्र जिक्र होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ 2 सवाल करना है मुझे आपसे, क्या हम नबी के वफादार हैं? अल्लाह अकबर। मिसाल के जरिए समझो, एक बंदा है, तवज्जो करना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत तवज्जो से सुन रहे हो। और याद रखना, तकरीर इतनी तवज्जो से नहीं सुनी जाती, दिल का दर्द ही संजीदगी से सुना जाता है। जब कोई दिल का दर्द बयान करता है तो आदमी कान लगा कर सुनता है, क्या कह रहा है जरा सुनो तो सही, बाद में नतीजा निकालेंगे। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना मेरे भाइयों। एक बंदा है, क्या हम नबी के वफादार हैं? हाँ या नहीं, कुछ मत बोलना, सिर्फ सुनना, बस आज सुनना है आपको, कुछ नहीं कहना है। अल्लाह अल्लाह। क्या हम नबी के वफादार हैं? एक बात कहूँ, अगर नबी के वफादार हो जाओगे ना तो नबी तुम्हारी मैयत के दिन तुम्हारे घर तुम्हें लेने आएंगे। ये एक एक जुमले का जिम्मेदार मैं हूँ, एक एक जुमले का जिम्मेदार मैं हूँ। जिसको सबूत चाहिए मैं हवाला भी पढ़ दूंगा, अभी हवाला के लिए नहीं, तकरीर नहीं हो रही, दिल का दर्द हो रहा है, बरबते दिल पर इश्क के तार छेड़ रहा हूँ। अगर माइक वाला भैया यहाँ मौजूद है उससे गुजारिश है कि थोड़ा सा माइक की आवाज़ अगर वो खोल देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क का, उस रिस्क को खोल देगा इंशाल्लाह, उसके सोए मुकद्दर को खोल देगा इंशाल्लाह। माइक बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी सी आवाज़ खुल जाए। तो अर्ज ये कर रहा था, क्योंकि ये बात थोड़ी खुले फिजा में कहने की है जो अब मैं कहने जा रहा हूँ। क्या हम नबी के वफादार हैं? अगर हम नबी के वफादार हो जाएं, लोग कहते हैं नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं, मैंने कहा आते सबकी कब्र में, लेकिन जो वफादार होता है मरने से पहले हुजूर उसके सराहने होते हैं, उसको लेने खुद आते हैं। अब बताओ, जिसको लेने रसूलुल्लाह आए उसको कब्र का खौफ क्या है? बल्कि मैं तो कहता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें तो उंगलियां कटने का दर्द ना हो, जाने यूसुफ सामने हो तो रूह निकलने का मजा क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है जान तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है। अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। गौर कीजिएगा, जो नबी के वफादार होते हैं नबी उनको लेने तक आते हैं। अल्लाह अकबर। फिर कब्र में उसको बाद में उतारा जाता है, पहले रसूलुल्लाह उसकी कब्र में खुद तशरीफ लाते हैं, उसके उतरने से पहले हुजूर आते हैं उसको सहारा देने के लिए। कोई वफादार होकर तो देखे, बस इतनी सी बात है। तो क्या हम नबी के वफादार हैं? हजारों लोग सरे शाम से लेकर अभी रात की सियाह जुल्फें उसके नीचे ढलक कर घुटनों की तरफ बढ़ रही। आप यहाँ इश्क रसूल में बैठे हुए इतनी गर्मी में सुन रहे हो, क्या हम नबी के वफादार हैं? मैं कोई फतवा देने नहीं आया, लेकिन अपने आप से पूछो, दिल सबसे बड़ा मुफ्ती होता है। क्या हम नबी के वफादार या नबी पे जुल्म करने वाले हैं? नबी पे जुल्म करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? नबी से जफा करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? क्या हम नबी के वफादार हैं? बस इतनी सी बात है। अब आपसे पूछता हूं, एक शख्स है, एक शख्स एक देहात में रहता है, देहात में रहता है, उसके घर में फाका कशी है, फाके पे फाका है, फाके पे फाका है। वो शख्स जो है, आपके ये गांव का नाम क्या है? आपके जंतीरा से निकला और निकलने के बाद दिल्ली गया, जगह जगह जाता है, घर घर जाके कहता है मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मेरी बीवी के दुपट्टा फट गया है, उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मुझे घर घर जाता है और घर घर जाता है और धक्के खाता है। और गौर से सुनना, घर घर जाता है, धक्के खाता है, घर घर जाता है, धक्के खाता है। ऐसे में
پھر اس کو نوکری ملتی ہے، وہ محنت کرتا ہے، محنت کر کے خوب مال کماتا ہے، اور جب مال کماتا ہے تو دلی میں اس کا بہت بڑے پوش علاقے کے اندر ایک محل بن جاتا ہے۔ اس کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹا اس کی کمائی ہوئی دولت کو نکالتا ہے اور نکال کے لے جا کر زنا کے اڈے پہ لے جا کر کے خرچ کرتا ہے، وہ رقم کو نکالتا ہے، نکال کر اس کی سگریٹ پیتا ہے، اس کے پٹاخے پھوڑتا ہے، اس کے ڈی جے لگاتا ہے، نچنیوں پہ خرچ کرتا ہے، مجروں پہ خرچ کرتا ہے، گانوں پہ خرچ کرتا ہے۔ ایک بیٹا ایسا ہے۔ دوسرا بیٹا کہتا ہے نہیں نہیں، میرے باپ نے بہت محنت سے کمایا ہے، میرے باپ کا پسینہ ماتھے سے جو ہے وہ پیر تک آیا ہے، تب کہیں جا کر یہ بلڈنگ بنی ہے، تب کہیں جا کر یہ بنگلہ بنا ہے، تب کہیں جا کر یہ مال آیا ہے۔ میں اپنے باپ کی دولت کو آگ نہیں لگاؤں گا، اس کی حفاظت کروں گا، اس میں بڑھوتری کروں گا۔ اب مجھے بتاؤ دونوں میں باپ کا غدار کون ہے اور باپ کا وفادار کون ہے؟ باپ پر ظلم کرنے والا کون ہے اور باپ کا غدار کون ہے اور باپ کا وفادار کون ہے؟ بولو آپ کیا جواب دو گے؟ اب جواب دینے کا وقت آیا۔ بولو دونوں بھائیوں کے اندر کون وفادار ہے؟ بولو کون وفادار ہے؟ بات سمجھ میں آئی تو اب جواب دو۔ کون وفادار ہے دونوں بھائیوں میں؟ جو باپ کی دولت کا خیال کرتا ہے، جو باپ کی محنت کا خیال کرتا ہے۔ یہی ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولو بھائی صحیح کہہ رہا ہوں؟ آواز آپ کی نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ میری بات کا تائید کریں۔ بولو جو باپ کی محنت کا احساس کرے وہ وفادار ہے، یا جو باپ کی محنت کا احساس نہ کرے وہ وفادار ہے؟ دونوں میں وفادار کون ہے؟ آخری تک بولو کون ہے وفادار؟ آپ جواب دیں گے سب، کون وفادار ہے؟ جو باپ کی، ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس مائک نہیں ہے، لیکن اگر آپ جواب دیں گے تو یہاں تک آواز آئے گی، سب مل کے بولو۔ بولو باپ کا وفادار کون ہے؟ جو باپ کی محنت کا خیال کرتا ہے، اور جو باپ کی محنت کو خیال نہیں کرتا وہ باپ پر ظلم کرتا ہے، باپ کا غدار ہے تو باپ ہی کا بیٹا مگر غدار ہے۔ اگر اتنی بات تمہارے سمجھ میں آ گئی، سب سمجھ گئے، اس کو یہیں چھوڑ دو، اس مثال کو ملانے کے لیے نہیں کہا، سمجھانے کے لیے کہا۔ اب بتاؤ تمہارا باپ در در بھٹکتا ہے، تب جا کر کے دولت آتی ہے، اب بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل، کروڑوں بار بلا تمثیل نبی زمین پر کیوں آئے؟ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ وہ اللہ ہے، بلکہ وہ ہے، وہ وہی ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا۔ اور رسول کیوں آئے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین حق غالب آ جائے، دین حق کو غلبہ نصیب ہو جائے۔ یعنی میرے اور تمہارے رسول نے اس دین کو، یہ جو چھوٹا سا دیہات ہے جس کا نام بھی مجھے یاد نہیں رہ پا رہا ہے، اس چھوٹے سے دیہات میں اگر نماز پہنچی ہے، اگر قرآن پہنچا ہے، اگر اسلام پہنچا ہے تو یہ میرے نبی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ارے باپ کی محنتوں کو یاد رکھنے والوں، تمہیں رسول پاک کی محنت یاد ہے؟ آئیے تھوڑا سا اس کو یاد کر لو اور پھر کہو کہ کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ لوگوں اللہ اکبر، باپ کا پسینہ سر سے پیر تک آتا ہے تو تمہارا بنگلہ بنتا ہے، باپ کا پسینہ سر سے پیر تک آتا ہے تو تمہاری دولت اکٹھا ہوتی ہے، لیکن نبی کا پسینہ پیر تک نہیں آیا، بلکہ نبی کا خون تھا جو پیشانی سے نکلا اور اس سے نالین بھر گئی۔ یعنی دین کے لیے نبی پاک کی محنت کتنی ہے، اس محنت کو کبھی یاد کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، بیوٹی پارلروں میں جانے والی میری بہنوں، تھوڑا تصور تو کرو، اللہ اکبر، اس دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے نبی نے کتنی محنت کی ہے، رسول پاک نے کتنی محنت کی ہے، حضور کی محنتوں کا عالم کیا ہے، اللہ اکبر۔ بس اس کو سمجھ لو، کیا ہم نبی سے وفا کر رہے ہیں؟ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتی ہے، سوال بھی خود ہی کرتی ہے، جواب بھی خود ہی دیتی ہے، کہتی یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن ہے نا؟ اللہ اکبر، چونکہ وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اللہ ام المومنین کہتی ہے احد کا دن سب سے مشکل دن تھا نا آقا؟ آقا فرماتے نہیں عائشہ، حالانکہ عائشہ صدیقہ ام المومنین نے احد کا دن دیکھا تھا، احد کا دن کتنا مشکل تھا، اللہ اکبر، ایک دن میں
3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، نبی کی محنتوں کو بھول جانے والوں، شادیوں میں ڈی جے لگانے والوں، فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، نبی کی محنتوں کا احساس کر لو۔ جو باپ کی محنت کا احساس نہ کرے وہ باپ کا غدار ہے، اور جو نبی کی محنت کا احساس نہ کرے اس کے لیے میں کیا الفاظ کا انتخاب کروں؟ سنو سنو، ام المومنین کہہ رہی ہے آقا احد کا دن آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ کہا نہیں عائشہ، لیکن احد کا دن کیا تھا وہ سن لو۔ 70 لاشیں ایک ساتھ مدینے سے اٹھی ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، شہید۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہے جب کہیں جا کر اسلام کو ترقی ملی ہے، کتنے ننھے ننھے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنے گھر والے بے گھر ہوئے ہیں، تب یہ دین تم تک پہنچا ہے۔ دین کو گانے کے دروازے پر بیچنے والوں، دین کو فلموں کی چوکھٹ پر سودا کرنے والوں، قیامت میں مرنا، مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، قبر میں رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے، کیا جواب دو گے اپنے نبی کو؟ اللہ اکبر، 70 صحابہ شہید ہوئے اور حضرت امیر حمزہ کی شہادت، اللہ اکبر، شہادت امیر حمزہ، اللہ اللہ۔ ایک شخص نے امیر حمزہ کو شہید کیا، ایک عورت کے کہنے پر حضرت امیر حمزہ کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی، اللہ اکبر، اور پھر آخری میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چیر کر ان کے سینے سے کلیجہ نکالا گیا، اور کلیجہ نکال کر اس شخص نے جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا کلیجہ نکال کر ایک عورت کے ہاتھ میں دیا، اور وہ عورت حضرت امیر حمزہ کے کلیجے کو اپنے دانتوں سے چبانے لگی۔ چبانے والی خاتون نے رسول اللہ کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، اور جب حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، اللہ کے رسول علیہ السلام جب حضرت امیر حمزہ کے جنازے پر آئے تو آنے کے بعد میرے آقا رو پڑے، اتنا روئے کہ روتے روتے آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو گئی۔ اور جس دن وہ 70 لوگ شہید ہوئے تھے ان لوگوں کو کفن پہنانے کے لیے مسلمانوں کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا۔ آج اگر کوئی لاوارث، اگر آج کوئی لاوارث لاش ریلوے اسٹیشن پہ پڑی نظر آتی ہے تو لوگ اس کو بھی چندہ کر کے پورا کفن دیتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے وہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں، جن کے لیے قرآن میں آیت آئی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ خاص نازل ہوئی ہے شہدائے احد کے لیے، اور اس کا حکم پھر ہر شہید کے لیے عام ہے قیامت تک کے لیے۔ لیکن سوچو تو صحیح کہ ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ اس وقت حضرت امیر حمزہ کی بہن سیدہ صفیہ میدان احد میں موجود تھی۔ جب دیکھا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے تو اپنے بیٹے حضرت زبیر ابن عوام سے کہا کہ بیٹا میرے گھر میں سوتی 2 دوپٹے کے ٹکڑے موجود ہیں، 2 دوپٹے اٹھا کر کے لاؤ۔ اور وہ جو 2 دوپٹے اٹھا کر کے لائے تو کہا یا رسول اللہ یہ 2 سوتی دوپٹوں کے ٹکڑے ہیں، میرے بھائی حمزہ کو اس میں آپ کفن پہنا دیں۔ تو میرے آقا نے روتے ہوئے کہا تھا کہ حمزہ کی بہن اس میدان میں موجود ہیں تو حمزہ کے لیے اس نے کفن کا انتظام کر دیا، لیکن میرا ایک اور بھی تو صحابی ہے جسے دنیا مصعب ابن عمیر کے نام سے جانتی ہے، مصعب کے لیے کون کفن کا انتظام کرے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ کپڑے آپ کے پاس ہیں، آپ جس کو چاہیں دے دیں، حمزہ کی کوئی قید نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ایک حمزہ کے لیے، ایک مصعب ابن عمیر کے لیے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جانے والا گیا
گیا اور روتے ہوئے واپس آیا. عرض کیا یا رسول اللہ, ہم ان کے چہرے پہ کپڑا ڈالتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں, اور پیروں پہ کپڑا ڈالتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. میرے آقا نے روتے ہوئے کہا تھا, حمزہ اور مصعب کے چہرے پہ کپڑا ڈال دو اور پیروں پر گھاس ڈال کر ان کے دفن کا انتظام کرو. وہی احد کا دن ہے جس میں رسول اللہ کے دندان شہید ہوئے. وہی احد کا دن ہے جس میں رسول اللہ کے گھٹنوں کو زخمی کیا گیا, حضور کے گالوں کو زخمی کیا گیا. اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ, آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن تھا. آقا فرماتے نہیں, اتنی مشکلوں کے بعد بھی کہا احد کا دن مشکل نہیں تھا, بلکہ پوچھا پھر کون سا دن مشکل تھا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ, طائف کا دن میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا. جشن میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں, یہ طائف کا دن کیا دن تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب طائف میں گئے تو ایک ہی غلام ساتھ میں تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم طائف والوں کے گھر گھر جاتے اور ان کو دین کی دعوت دیتے, لیکن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا. بلکہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن چند لڑکوں کو, چند چھوکروں کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا اور کہا ان کو پتھروں سے مارتے رہو اور پیچھے چلاتے رہو کہ پاگل پاگل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس طریقے سے وہ چلاتے رہے. آقا فرماتے ہیں عائشہ, جس وقت وہ مجھے مارتے تھے سر سے لے کر پیر تک خون کی پھواریں تھی, پورا وجود خون سے لہو لہان تھا, حتیٰ کہ نالین خون سے بھر گئی. آقا فرماتے ہیں بتقاضۂ بشریت جب اللہ کے رسول بیٹھ گئے تو انہوں نے حضور کو بیٹھنے نہیں دیا, بلکہ دونوں ہاتھ پکڑ کے حضور کو کھڑا کیا, اور کھڑا کرنے کے بعد حضور کی پنڈلیوں پہ انہوں نے پتھر مارے. پنڈلی سمجھتے ہیں, پنڈلیوں پہ پتھر مارے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں, اس طرح کی محنت کرنے والے رسول جنہوں نے محنت کر کے دین کو ہم تک پہنچایا, آج ہمارے پاس دین کی اہمیت کیا ہے؟ آج ہمارا نوجوان جلسے میں تو کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن جب فجر کی نماز کی بات آتی ہے تو بہت سادگی سے کہتے ہیں مولانا ہمیں نماز کا ٹائم نہیں ملتا. بولو, اگر باپ کی محنتیں سامنے ہو تو بڑی سے بڑی محنت کرنے کے لیے بیٹا تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو رسول پاک کی محنتوں کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور پورا مکہ مسلمان ہو گیا تھا؟ چاند کے ٹکڑے کرنا حق ہے, سورج کو پلٹانا حق ہے, درختوں کو اپنے پاس بلانا حق ہے, مگر یاد رکھو یہ معجزات دیکھ کر ظالموں نے کہا تھا یہ تو جادو ہے, لیکن رسول پاک کی محنتیں تھی. ان محنتوں کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے. خالد ابن ولید کہتے ہیں ایک ایک دروازے پر اللہ کے رسول دن میں 17 مرتبہ گئے اس دین کے لیے. اللہ محسوس کر سکتے ہو تو محسوس کرو, ایک ایک دروازے پر اللہ کے رسول ایک ایک دن میں 17 مرتبہ گئے. مکے کے کفار یہ پلان بناتے تھے جب آج اللہ کے رسول آئیں گے تو ہم اتنا حضور کو ستائیں گے کہ دوبارہ حضور نہیں آئیں گے, لیکن اتنا ستایا جاتا تھا آقا پھر دوبارہ تشریف لاتے تھے, پھر دوبارہ اس سے زیادہ ستایا جاتا تھا. آقا تیسری مرتبہ آتے تھے, پھر تیسری مرتبہ اس سے زیادہ ستایا جاتا تھا, حضور چوتھی مرتبہ آتے تھے. خالد ابن ولید کہتے ہیں 17 مرتبہ میرے آقا ایک دن میں لوگوں کے گھروں پر تشریف لے گئے اس دین کے لیے. اب مجھے بتاؤ ہمارے نزدیک مذہب کی اہمیت کیا ہے, دین کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ٹرین پکڑنا ہو تو 5 بجے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے, لیکن فجر کی نماز میں جانا ہو تو ہماری آنکھ نہیں کھلتی. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں, بتاؤ جب کوئی اتنی محنت کرے, ایک بچہ ہوتا ہے نا بچہ, اگر وہ بچہ گھروندہ بناتا ہے, اس کے گھروندے کو تم توڑو تو وہ بچہ روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, ہائے میری محنت, ہائے میری محنت. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بچے کا بنایا ہوا گھروندہ اگر تم اس کی قدر نہ کرو تو وہ روتا ہے. رسول اللہ کا قائم کیا ہوا دین, آج یہ جو دین کی بہاریں ہیں, آج یہ جو دین میں رانائیاں ہیں, آج یہ جو دین کا گلشن ہرا بھرا ہے, اگر تم اس کی قدر نہیں کرو گے تو اس کی تکلیف کس کو ہوگی؟ اللہ کے رسول کو ہوگی, مصطفیٰ جان رحمت کو ہوگی. میرے بھائیوں کتنا افسوس ہوتا ہے نا, آج مسلمان زنا کی گندی فلمیں رات کے 3 بجے تک دیکھتا ہے. کیا سمجھتے ہو کیا اللہ کے رسول کو اس کی خبر نہیں ہوتی
ہم کسی مر کے مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو زندہ ہیں، ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں سب سے پوچھتا ہوں، ارے ڈیجیٹل جو ہے وہ جوا کھیلنے والوں، ڈیجیٹل طور پہ جوا کھیلنے والوں، جو آج موبائل کے اندر تم ایزی منی کے چکر میں اور تم جو ہے شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں جو ڈیجیٹل جوا کھیل رہے ہو، اس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جو جوا کھیلے گا قیامت کے دن اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، تو یاد رکھیے، اچھی طرح یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو جوا کھیلنے کے بعد نماز کے لیے جاتا ہے اور نماز کے لیے وضو کرتا ہے، گویا وہ سور کے خون سے وضو کرتا ہے، وہ سور کے خون سے ہاتھ پاؤں دھلتا ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کتنی تکلیف پہنچاؤ گے؟ میں ایک جملہ اکثر اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر داڑھی منڈوا کر کے کٹھروں میں پھکوانے والوں، شادیوں میں ڈی جے لگانے والوں، گانے سننے والوں، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں، موت کو بھولنے والوں، آخرت کو فراموش کرنے والوں، سود اور بیاج کے دھندے کرنے والوں، اپنے گھر کی عورتوں کو فلموں میں لے جانے والوں، اپنے گھر کی بیٹیوں کو بیوٹی پارلر تک لے جانے والوں، بے پردہ اپنی بچیوں کو ولیموں میں لے کر کے گھومنے والوں، کبھی تم نے سوچا کہ طائف کی وادیوں میں رسول اللہ کے جسم پر جو پتھر مارے جا رہے تھے وہ حضور کے جسم کو زخمی کر رہے تھے؟ دھیان سے سننا، غور سے سننا، اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تمہیں تمہارے عشق رسول کا واسطہ، تمہیں تمہارے عشق مصطفیٰ کا واسطہ، تمہیں تمہاری محبت رسول کا واسطہ۔ مجھے بتاؤ طائف میں جو نبی پہ پتھر مارے جا رہے تھے وہ نبی کے جسم کو چھلنی کر رہے تھے، لیکن تمہارے گناہ نبی کے جسم کو زخمی نہیں کرتے، بلکہ تمہارے گناہ کے نشتر نبی کے دل پر لگتے ہیں، اللہ کے رسول کے دل کو چھلنی کرتے ہیں۔ بتاؤ عاشق رسول اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کا دل دکھائے، وہ اپنے آقا کا دل دکھائے۔ میرے بھائی جو اپنی ماں کا دل دکھائے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو نبی کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ میں جانتا ہوں کہ گناہ کرتے وقت کسی مسلمان کی یہ نیت نہیں رہتی کہ وہ اپنے رسول کا دل دکھائے، وہ اپنے نبی کو دل کو تکلیف پہنچائے، لیکن لاشعوری طور پر نبی کا دل تو دکھ رہا ہے نا، نبی کے دل کو تو تکلیف پہنچ رہی ہے نا۔ تم سوچتے ہو ارے یہ مولوی لوگ کیا کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری اپنی مرضی ہے، ہم اپنی مرضی سے جیتے، ہماری اپنی مرضی ہے۔ میرے بھائی مولوی کچھ کرے نہ کرے اس کا تو اختیاری کچھ نہیں، لیکن مولا مصطفیٰ جان رحمت 24 گھنٹہ تجھے دیکھ رہے ہیں، تو نبی کی نگاہ میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تجھے گناہ کرتے دیکھتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اسی دن کے لیے میں نے پتھر کھائے تھے، اسی دن کے لیے میرے دانت میں نے شہید کروائے تھے، اسی دن کے لیے میرے گھٹنے زخمی ہوئے تھے، اسی دن کے لیے جو ہے میں نے اتنے دکھ اٹھائے تھے، اتنی تکلیفیں اٹھائی تھی۔ اور پھر یاد رکھنا یہاں تو حضور تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، یہاں حضور کا دل دکھی ہو رہا ہے، حضور کے دل پہ نشتر لگ رہے ہیں۔ بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی، ایک نواب صاحب حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑھی منڈا رہے تھے تو اللہ اکبر ایک مجذوب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا نواب صاحب داڑھی چھیل رہے ہو؟ تو نواب صاحب شاعر تھے، نواب صاحب نے اپنی دھن میں شاعرانہ انداز میں جواب دیا اس مجذوب بزرگ کو کہ بابا داڑھی ہی تو چھیل رہے ہیں، کسی کا دل تھوڑے چھیل رہے ہیں۔ تو اس مجذوب نے روتے ہوئے کہا تھا اگر تجھے پتا ہوتا کہ تو کس کا دل چھیل رہا ہے، ارے تیرے چہرے پہ چلنے والا وسترا تیرے چہرے پہ بعد میں چلتا ہے، پہلے یہ رسول اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ جو تمہیں ایک گلاس پانی پلاتا ہے، جو تمہیں نوکری دیتا ہے، تم اس کے مشکور ہوتے ہو۔ جس نبی نے خدا کا پتہ دیا، جس نبی نے تمہیں قرآن دیا، جس نبی نے تمہیں اسلام دیا، میرے بھائیوں حضور کے دل میں ہماری محبت کتنی
کرتی ہیں ارے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ہمارے لیے پوری پوری رات حضور دعا کرتے تھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی. وہ رسول جو جانے وفا ہیں ان کو چھوڑ کر تم اداکاروں کے چکر میں پڑے ہو, اداکاراؤں کے چکر میں پڑے ہو. بتاؤ کیا ہمارے گھر میں دین ہے؟ بیٹیوں کو دیکھ لو, بیٹوں کو دیکھ لو, دین ہمارے گھر میں کہاں ہے؟ صبح اٹھتے ہو تو موبائل کھول کر کے پکچریں دیکھتے ہو, رات کو پکچریں دیکھتے ہو, فلمیں دیکھتے ہو. نبی کا ذکر کبھی کیا؟ آقا پر درود کتنا پڑھتے ہو؟ حضور کا کلمہ کتنا پڑھتے ہو؟ آقا کا ذکر کتنا کرتے ہو؟ نہیں, حضور کبھی یاد بھی نہیں آتے. اور ہیرو کو روز دیکھ رہے ہو, نچنیا کو روز دیکھ رہے ہو. ارے میرے بھائی, جس ہیرو سے تو نے دل لگایا ہے, تمہارے موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر ہے, تمہارے موبائل کی رنگ ٹون پر ہیرو کے آواز میں گانے ہیں. عشق نبی کا کرتے ہو, دعوی عشق رسول ہے, پھر ہیرو کی تصویر موبائل کے اسکرین پر کیوں ہے؟ بتاؤ یہ موبائل ہیرو کے صدقے ملا ہے یا رسول اللہ کے صدقے ملا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں جو ملا تم سے ملا, تم پہ کرو درود. سب تو نبی کے صدقے میں, زندگی نبی کے صدقے میں, یہ شان و شوکت نبی کے صدقے میں, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, اتنی شان و شوکت کی زندگی نہیں گزرتی اگر رسول اللہ کا صدقہ نہ ملا ہوتا. نبی کے صدقے میں نعمتیں ملتی ہیں اور دل نچنیوں سے لگاتے ہو. وہ نچنیے کبھی ان سے ملنے جاؤ تو دیکھنا ان کا گیٹ کیپر تمہیں بھگا دے گا, ان کے دروازے کا کتا بھونک بھونک کر تمہیں بھگا دے گا. اور اگر کبھی کسی سورس سے مل بھی جائے تو ادھر ادھر منہ ٹیڑھا کر کے تمہارے ساتھ ایک بار مصافحہ کرے گا, چند سیکنڈ, اور ایک فوٹو لے لے گا, باقی کچھ نہیں. کو دل دیا جو تمہیں جانتا ہی نہیں, اور وہ رسول جو پوری پوری رات تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے, بخشش کی دعا کرتے تھے, جن کے پیر سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے امت کے لیے دعا کرتے ہوئے, اس رسول سے وفا نہیں کرتے تو پھر سن تو قبر میں سب چھوڑ کے چلے جائیں. کوئی بھی صاحب, یہ ناظم صاحب, مقرری صاحب, نعت خواں صاحب, عالم صاحب, امام صاحب, کوئی اپنی قبر میں نہیں آئے گا. کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں. یہ دنیا بے وفا ہے. دنیا سے بڑی بے وفا میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی. غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. میرے بھائی, جن کے گھنٹے بیٹھتے ہو 10 منٹ نماز کا ٹائم, نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے, جن کے ساتھ 3 گھنٹے بیٹھتے ہو, تمہاری میت کے بعد یہ تمہارے جنازوں میں نہیں آئیں گے. لوگ جنازے میں نہیں آتے, یہ تمہارے لیے جیتے جی دعا نہیں کرتے تو مرنے کے بعد یہ تمہارے لیے کیا دعا کریں گے؟ قبر میں کوئی نہیں آئے گا, سب منو مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے جائیں گے. بس اتنا یاد رکھ لو, سب منو مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے جائیں گے, کوئی نہیں آئے گا. بہت معافی کے ساتھ, کس کس سے دل لگایا؟ جیتے جی تو جو تمہیں فون نہیں کرتے, مرنے کے بعد وہ کیا کام آئیں گے قبر میں؟ یہ بے وفا دنیا ہے, بہت بے وفا. بچے بھی روئیں گے دھوئیں گے گھر چلے جائیں گے, بیوی روئے گی دھوئے گی گھر پڑی رہے گی, ماں باپ روئیں گے دھوئیں گے, کوئی کسی کی قبر میں نہیں آتا. اور قبر وہ جگہ ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنا اندھیرا ہے قبر میں کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا. مردہ جانے والوں کو حسرت سے دیکھتا اور کہتا ہے سب مجھے جا رہے ہو, سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو, سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. جب وہ کوئی جواب نہیں دیتا تو گویا ایک آواز آتی ہے, اے میرے غلام, مجھے سب چھوڑ کر چلے گئے تو تو غم نہ کر, سب چلے گئے اب آنے والے سب نے تیرے ساتھ بے وفائی کی, جانے وفا تیرے پاس آتا ہے. کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں اس سے بڑا کوئی نہیں. بے شک. کون؟ اللہ کی مخلوق کوئی نہیں. کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں ان سے سخی کوئی نہیں, اللہ کی مخلوق میں ان سے عظیم کوئی نہیں. بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر. ارے کون آتا ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, حضور کی آمد ہوگی. آقا قبر میں تشریف لائیں. اب قبر میں آئیں گے تو آپ سب خوش ہو گئے نا, سب خوش ہو گئے. قبر میں آئیں گے
تو حضور قبر میں آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں آنے کے بعد جو لوگ واقعی علم اور عشق رکھتے ہیں وہ لرزتے ہیں، حضور قبر میں آئیں گے۔ ہم تو نعرے لگا رہے ہیں حضور قبر میں آئیں گے، اور اللہ والے حضور قبر میں، وہ سینہ پکڑ رہے ہیں، وہ دل پکڑ رہے ہیں، حضور قبر میں آئیں گے۔ ہم نے اللہ والوں سے پوچھا ارے ہم تو نعرے لگاتے حضور قبر میں آئیں گے، آپ دل کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تو وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہم حضور کا سامنا کیسے کریں؟ اللہ، اگر بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو وہ اپنے باپ کا سامنا کرتا ہے؟ بیٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اور باپ کو معلوم ہے میرا بیٹا چوری کر کے آئے، وہ اپنے باپ کا سامنا کر پاتا ہے؟ اب مسلمانوں بس میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں، اسی درد دل پہ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر باپ کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، تو کیا بیٹا اپنے باپ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے؟ اور اگر باپ کے سامنے آ جائے تو باپ کیا کرتا ہے؟ منہ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا؟ غیرت باپ بلا تمثیل بلا تمثیل قبر میں حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے۔ سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، امام صاحب بھی، مولانا صاحب بھی، مقرر صاحب بھی، سید صاحب بھی، سب چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اگر مولانا مجھے آپ معاف کرے تو ایک سچی بات کہہ دوں، پیر صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ بالکل بے شک یہی بات۔ یا پیر یا پیر یا پیر کرتے ہو نا، سب پیروں سے محبت کرو، پیروں کا دامن پکڑے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن قبر میں یہاں پیر صاحب بھی نہیں ہے۔ بے شک۔ اور آج کل کے اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن زیادہ تر جو پیر بیچارہ مسجد میں نہیں آتا وہ پیر تمہاری قبر میں کیا آنے والا؟ بالکل بتائیے نا، بہت معافی کے ساتھ، میں آپ کا رشتہ پیروں سے توڑنے نہیں آیا، جوڑنے آیا ہوں، لیکن جو اللہ کے گھر میں نہ آئے وہ تمہاری قبر میں کیا آئے گا میرے بھائی؟ جو عورتوں سے پیر دبوائے وہ خود جہنم کا ایندھن بنے گا میرے بھائی، وہ کیا آئے گا میرے بھائی؟ خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو، تم نے بے وفا لوگوں سے دل تو لگا لیا، لیکن جانے وفا سے وفاداری کب کرو گے؟ میں کہتا ہوں سب سلسلے میں مرید ہوئے، نبی کی وفا کے سلسلے میں بھی کبھی مرید ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی وفاداری ہمارے اندر کہاں ہے میرے بھائی؟ بتا تو صحیح۔ اللہ اکبر، میں خدا کا واسطہ دے کر، تمہارے عشق رسول کا واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں، جب سب قبر میں سے چلے گئے، مٹی منہ پہ ڈال کر امین القادری بھی گیا، یہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی سب گیا، تو کون آیا؟ قبر میں حضور آئے۔ اب بتاؤ، حضور آئے، حضور تو قبر چمکانے آئے، حضور تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانے آئے، حضور تو تھپکیاں دے کے سلانے آئے۔ میرے امام کہتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرقد میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ بولو نبی اپنے امتیوں کو قبر میں تھپکیاں دے کے سلاتے ہیں۔ ارے جب ماں تھپکیاں دیتی ہے تو سونے میں اتنا مزہ آتا ہے، جب نبی کے نرم نرم، ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ، مشک سے زیادہ خوشبودار ہاتھ جب امتی کو قبر میں تھپکیاں دیں گے تو کیسے سکون کی نیند آئے گی۔ تاج الشریعہ کہتے ہیں نبی کے سلائے ہوئے کو کون اٹھا سکتا ہے؟ کہتے ہیں میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ ارے جو نبی کے دامن میں سو اس کا کیا حال ہوگا؟ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ لیکن یہ کون نبی کے دامن میں سوئے گا؟ نبی کس کو تھپکیاں دے کے سلائیں گے؟ جو نبی کا وفادار ہوگا، جس نے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھکوائی ہوگی اور نبی کا دل دکھایا ہوگا، جس نے نمازوں کے وقت میں مسجد کے زینوں پہ بیٹھ کے موبائل کے گیم کھیلے ہوں گے، اللہ اکبر، جس نے نبی کے دشمنوں کے ساتھ رشتہ داریاں کی ہوگی، نبی کے گستاخوں کو اپنی بیٹیاں دی ہوگی، ان سے بیٹیاں لی ہوگی، جن کی بیٹیاں بیوٹی پارلروں میں سجنے دھجنے کے لیے گئی ہوگی، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ان کو بھی نبی تھپکیاں دے کے سلائیں گے؟ میں ان کو نبی کا غدار تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یاد رکھو، غور سے سن لو، نبی قبر میں آئے، تصور کرو، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، ماں چھوٹ گئی، بچے چھوٹ گئے، سب چھوٹ گئے، کس کا سہارا تھا؟ بولو کس کا سہارا تھا؟
حضور کا سہارا. اب حضور قبر میں آئے اور آپ کو اور ہمیں دیکھا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے. کس کا سہارا رہ گیا؟ اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی. صرف حضور کا سہارا ہے، باقی سب سہارے چھوٹ گئے. ایسے میں حضور سے آنکھیں ملی اور حضور نے دیکھا اور کہا اچھا تو ہی تھا سود کے دھندے کرتا تھا، اللہ بیاج کے دھندے کرتا تھا. تو نے میرا فرمان نہیں سنا تھا کہ جس نے سود کا بیاج کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. اللہ اکبر، اللہ تو ہی تھا نماز کا مذاق اڑاتا تھا، تو ہی تھا جو مسجدوں کے دروازے پہ بیٹھ کے گیم کھیلتا تھا لیکن تجھے مسجد میں جانے کی توفیق نہیں تھی. تو ہی تھا جو اوور اسمارٹ بننے کے لیے چہرے سے داڑیاں مڈا مڈا کر گٹروں میں پھینکواتا تھا. تو ہی تھا جس نے شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈال رکھا تھا. اور ایسے میں حضور جلال میں آئے، غصے میں آئے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے غضب سے ان کے خدا بچائے. جلال باری عتاب میں ہے. اللہ اکبر. حضور جلال میں آ جائیں، غصے میں آ جائیں اور منہ پھیر کر، چہرہ پھیر کر، رخ انور پھیر کر تیری قبر سے جلال میں غصے میں واپس چلے جائیں. مجھے بتاؤ میرے بھائی، بس اتنی بات میں تمہیں اتنی دور سے کہنے کے لیے آیا تھا. اگر اللہ نہ کرے حضور چہرہ پھیر لیں تو پھر دنیا میں اور آخرت میں مجھے اور آپ کو کون بچائے گا؟ اپنے آپ پہ رحم کر لو. 10 منٹ کا ٹائم مسجد کے لیے نکال لو، نماز کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نکال لو. عاشقوں نے تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے شہادت کو قبول کیا اور ہم لوگ نیند چھوڑ کر 10 منٹ کی نیند قربان کر کے مسجد میں نہیں آ سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ نہیں چھوڑ سکتے، نعرہ غوثیہ، نشہ نہیں چھوڑ سکتے، بد نگاہی نہیں چھوڑ سکتے. یہ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، بیماری سے بچنے کے لیے لوگ منہ چھپا سکتے ہیں، کووڈ سے بچنے کے لیے، اور حضور کی خوشی کے لیے عورتیں پردہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی پردہ. سیدہ فاطمہ الزہرا کے پردے کا عالم یہ ہے کہ ان کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نہ دیکھے. اور ہمارا حال کیا ہو گیا؟ اس لیے اللہ کے لیے توبہ کرو، حضور کو مناؤ، حضور کو راضی کرو. آقا راضی ہو جائیں گے، آقا سے وفا کرو. یاد رکھنا، اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں سنی ہوں اور میں جھنڈا لگاتا ہوں، جلوس نکالتا ہوں، اسی پر میں نبی کا وفادار ہوں، میں آپ کو غدار کہنے نہیں آیا. لیکن اتنا ضرور ہے، جھنڈے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، جلوس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، جلسے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نعت رسول کی اہمیت اپنی جگہ ہے. لیکن اگر گناہ کرتے ہو تو اس سے نبی کا دل دکھتا ہے. اب آپ کے اوپر ہے، آپ نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو یا نبی کا دل دکھانا چاہتے ہو. میرے بھائی، جو ماں کا دل دکھائے جب مرتے وقت تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، تو جو نبی کا اتنی بار دل دکھائے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا، اگر حضور ناراض ہو گئے، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں نماز کے لیے وقت نکالو، نماز کے لیے ٹائم نکالو اور اپنے بچوں کو علم سے روشناس کراؤ. بچوں کو تعلیم دو، اچھی تعلیم دو. کم سے کم ایک ایک گھر میں ایک عالم، ایک حافظ ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ٹیچر بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ. تعلیم پہ محنت کرو. آج مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، تعلیم مہنگی ہو گئی ہے. میں نے کہا بھائی، جوتے بھی مہنگے ہو گئے، کپڑے بھی مہنگے ہو گئے، موبائل کا ریچارج بھی مہنگا ہو گیا، دال اور شکر بھی مہنگی ہو گئی. لیکن کبھی آپ واپس آئے شو روم سے، یار موبائل مہنگا ہو گیا، ہم نے نہیں خریدنا، جوتے مہنگے ہو گئے، ہم نے نہیں خریدنا، شکر اور دال مہنگی ہو گئی، ہم نے نہیں خریدنا. ہر مہنگی چیز خریدتے ہو تو تعلیم کے لیے بہانہ کیوں لگاتے ہو کہ تعلیم مہنگی ہو گئی؟ جب یہ دنیا ہی مہنگی ہے تو پھر اس مہنگے زمانے کے اندر 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹہ محنت کرو، 12 گھنٹے کی بجائے 14 گھنٹہ محنت کرو اور زیادہ محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کی تعلیم پر کوشش کرو. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، 2-2 کروڑ کی مسجدوں کے گنبد بنانے کی بجائے 2-2 کروڑ کے مسجدوں کے مینار
بنانے کی بجائے، وہ 2 کروڑ کا مینار اور گنبد بنانے کی بجائے وہ کروڑوں روپے اچھی اسکولوں کے لیے خرچ کرو، اچھے مدرسوں کے لیے خرچ کرو، اچھی یونیورسٹی کے لیے خرچ کرو، اچھی تعلیم گاؤں کے لیے۔ بہت بہادر بنتے ہو نا، ہماری بچیوں کو پردے میں پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، ہم نعرہ لگائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ میں نے کہا تمہاری بچیاں لوگوں کے اسکول کی محتاج کیوں ہیں؟ اس میں پٹاخے پھوڑ کر کے خرچہ کر رہا ہے۔ میرے بھائی میں تجھے منع نہیں کر رہا عرس کا، عرس کر لیکن ویسا کر جیسے غریب نواز کرتے تھے خواجہ عثمان ہرونی کا، بابا قطب الدین کرتے تھے غریب نواز کا، بابا فرید کرتے تھے بابا قطب کا، بابا نظام الدین کرتے تھے بابا فرید کا۔ عرس ایسا کرو جیسے اپنے بزرگوں نے کیا۔ یہ کیا ہم لوگ 1-2 لاکھ روپیہ صرف چادر میں گھاگھر میں خرچہ کر دیتے ہیں؟ ارے چادر چڑھاؤ، 1000 کی چڑھاؤ، 99,000 بچا کر کسی اچھے اسکول میں لگا دو، کسی اچھے مدرسے میں لگا دو۔ کچھ یتیم بچے جو ڈراپ آؤٹ ہونا چاہتے ہیں، فیس نہیں بھر سکتے، وہ اپنے پیر کے نام سے فیس بھر کے کسی بچے کو ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، ایڈوکیٹ بنا دو۔ جہاں خرچہ کرنا ہے وہاں نہیں کرتے، اور جہاں نہیں کرنا ہے وہاں کرتے ہو۔ پیسہ بہت محنت سے آتا ہے، اپنے پیسوں کو برباد نہ کرو۔ یہ باتیں لوگوں کو بری لگتی ہے، لاکھ بری لگے، ہم تو مزاج یہ رکھتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ ہم مراسم اہل سنت کے مخالف نہیں ہیں، لیکن مراسم اہل سنت میں جو تم نے خرافات اور بدعات شامل کر دیے ہیں ہم اس کے مخالف ہیں، ہم اس کو بولتے رہیں گے۔ یہاں کتنے سیٹ لوگ ہوں گے، مالدار لوگ ہوں گے جو عرس میں قوالوں پر لاکھوں روپیہ ایسے لٹا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، میں جائز ناجائز کی بحث میں ابھی نہیں جاتا، اتنا کہتا ہوں وہ جو لٹاتے ہو نا اس میں کسی بیوہ کے سر پہ دوپٹہ ڈال دو، وہ جو لٹاتے ہو نا کسی یتیم کی اسکول کی فیس بھر دو۔ خدا کے لیے ذرا یہ سارے کام کرو تاکہ پیر کی روح بھی خوش ہو، رسول اللہ بھی ہم سے خوش ہو، خدا بھی ہم سے راضی ہو۔ وگرنہ اپنی مرضی سے جیو گے تو پھر اپنی مرضی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے اگر راضی کرنا ہے اللہ رسول کو راضی کرو، دین پر عمل کرو، اور ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا، میرا اٹھنے والا قدم میرے نبی کو خوش کرے گا یا ناراض کرے گا، اس کے ساتھ زندگی جیو۔ قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردو، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اور میرے امام نے تو پھر پیغام دے دیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات تشریف رکھیں، حضور صاحب سجادہ آنے والے ہیں۔ ایک ضروری اعلان، محمد علی فیضی صاحب کی گاڑی کے آگے کسی صاحب کی گاڑی ہے، ہریانہ نمبر 1241 گاڑی، اس گاڑی کو جو ہے ہٹا لیں۔ 1241 گاڑی ہے، اس گاڑی کو ہٹا لیں۔ پھر یہ طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد حسن رضا حسن میاں صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہونے والی ہے، بیٹھیں۔ 1241 گاڑی ہٹا لیں، ہریانہ نمبر محمد علی فیضی صاحب کی گاڑی کے آگے وہ گاڑی کھڑی ہے، انہیں کہیں باہر جانا ہے۔ ناشریف ہوگی جناب ناوید صاحب کی، پھر اس کے بعد ابھی حضرت راستے میں ہیں، بس اسٹیج پر پہنچنے والے ہیں۔ دیکھیے سید صاحب کو کوئی پریشانی نہ ہو، انہیں گاڑی تک آرام سے پہنچایا جائے۔ مسافہ نہ کریں آپ لوگ، مسافہ نہ کریں۔ فیض جو ہے چہرے کی زیارت سے بھی مل جاتا، عقیدت رکھیے سیدوں سے، آپ مسافہ نہ کریں۔ میں ناوید صاحب کو، بیٹھے میرے بھائی بیٹھیں تھوڑی دیر۔ اگر حضور حسن میاں صاحب قبلہ سے آپ کو محبت ہے، ان کی رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون دوڑ رہا ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے، فیض اعلیٰ حضرت کا